انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بیٹوں سے کہنے لگے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ تو میں اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوں، مجھے امید ہے اللہ میرے بیٹوں کو مجھ سے ملائے گا۔ اب پھر یہ بیٹے چلے گئے مصر میں، ظاہر ہے راشن بھی لینا تھا انہوں نے، اور ایک اور کام ان کے ذمے لگ گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم بنیامین کو، تو یوسف علیہ السلام کی تو ان کو امید نہیں تھی کہ کہاں سے ملیں گے وہ، بنیامین کو تو واپس لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے نا، تو انہوں نے اپنی بدحالی جو ایک قسم پرسی تھی اس کو بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام کو شاید کوئی ترس آ جائے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ بنیامین کی بات کریں۔ فی الحال انہوں نے سوچا کہ بھی راشن تو کسی طرح پورا ملے، اور یہ اس غم میں اور اس ٹینشن میں جمع پونجی بھی اکٹھی نہیں کر سکے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ بیچارے کماتے کہاں سے، ظاہر ہے کوئی تو ان کا کاروبار ہوگا یا کوئی ان کی ملازمت ہوگی، کچھ تو کرتے ہوں گے نا گھر میں کمانے کے لیے، لیکن اب غم اتنے تھے کہ وہ کما بھی نہیں سکے۔ تو اس دفعہ تو بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں اب، اور پھر ایک مسلسل غم ابا کا لگا ہوا ہے۔ فلما دخلوا علیہ، بس جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے۔ یعنی پریشانیوں میں جیسے لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا، گھر میں بڑی پریشانی ہے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری، تو گھر سے مراد ہے، گھر والوں سے مراد ہے جو ان کے گھر والے، یعنی ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں، تو پورا خاندان ہمارا ڈسٹرب ہے۔ وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اور اس مصیبت میں ہم لائے بھی تھوڑی سی پونجی ہیں۔ بضاع کا معنی جو جمع پونجی ہے، مزجات کا معنی تھوڑی سی، وہ بھی پوری نہیں لے کر آئے ہم۔ فاوفی لنا الکیل، آپ سے ہم ایک گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کیل پورا دیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ اتنی ٹینشنوں میں راشن بھی تھوڑا لے کر جائیں اور پھر پیٹ بھر کے ہم کھا بھی نہ سکیں اور اس قحط سے بھی متاثر ہوں، یہ تو اور بڑا غم ہو جائے گا۔ انسان غم میں ہو اور اس کی خوراک کا بھی انتظام نہ ہو رہا ہو تو یہ تو غم در غم ہے نا۔ فاوفی لنا الکیل، آپ ہمیں کیل مکمل دیں، وتصدق علینا، اور ہم پہ صدقہ کریں۔ یہاں صدقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ الگ سے خیرات ہم کو دیں، مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑی آمدن میں پورا راشن دے دیں، یہی صدقہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ پیغمبر کی اولاد ہو، ان میں تو ایک خودداری بہرحال ہوتی ہے، انبیاء میں تو جیسے ابراہیم علیہ السلام میں سخاوت تھی، تو یہ تو نسلوں میں آتی ہیں یہ چیزیں، یہ تو بلڈ سے منتقل ہوتی ہیں یہ چیزیں، تو ان کے لیے اپنی حاجت کو ظاہر کرنا اس وقت کتنا مشکل کام ہوگا۔ جو کم خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو تو بھیک مانگنے میں مزہ آتا ہے، ان کو تو یہ کہنے میں مزہ آتا ہے کہ آپ ہم پر احسان کریں، لیکن جو اعلیٰ خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان سے یہ جملہ نکلنا کہ ہم محتاج ہیں اور آپ ہماری مدد کریں، یہ بہت مشکل جملہ ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اس وقت جو یہ انداز تھا نا، وہ یوسف علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ ان پہ کیا قیامت گزر رہی ہے، یہ الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی مصیبت پہنچی ہے اور ہم تھوڑی سی جمع پونجی لے کر آئے ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں ہمارے حصے کا راشن پورا دیں اور ہم پر احسان کریں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ احسان کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں ان بھائیوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عزیز مصر مسلمان ہے، لیکن کافر کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے سکتا ہے۔ ان کو نہیں پتا تھا یہ مسلم ہے کافر ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات اس لیے کہی ہے، یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، بھائیوں کو تو نہیں پتا تھا۔ غالب تو یہی تھا کہ عزیز مصر ہے، تو اس وقت تو مصر میں اسلام نہیں پھیلا تھا، تو وہ یہی ان کے ذہن میں یہی تھا۔ شرعاً یہ جائز ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کو دنیا کی حد تک، کہ بھائی غیر مسلم اگر کسی پر احسان کرے گا تو دنیا کی حد تک اس کو دعا دی جا سکتی ہے، اور اللہ غیر مسلم کے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، یعنی خدا اس کا دنیا میں آپ کو نعم البدل دے گا۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا کہ بھئی یہ تو بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، یعنی وہ بھی ایک اپنے بھائیوں کے اس غم کو اور باپ کے اس غم کو سن کے بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور ان سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب میں اپنی صورتحال ان کو بتا دیتا ہوں۔ قال هل علمتم، اچھا یوسف علیہ السلام نے یہاں یہ فوراً یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، بلکہ ڈائریکٹ
بتایا کہ دیکھو تم نے کیا تھا اور اس کے نتیجے میں تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے خدا کی طرف سے، تاکہ ان کو سبق ملے۔ کہنے لگے حل علمتم، کیا تمہیں پتا ہے ما فعلتم بیوسف واخیہ، کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ بھائی کے ساتھ جو کچھ گھر میں کرتے رہے وہ سب باتیں مراد ہیں۔ وہ کیا کرتے رہے قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے، بہرحال حسد تھا تو ٹارچر کرتے ہوں گے، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کیا وہ تو قرآن نے بیان کر دیا۔ حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم ناسمجھ تھے۔ یہاں جاہل کا اردو والا ترجمہ نہیں ہوگا جب تم جاہل تھے، جہالت ناسمجھی کو کہتے ہیں۔ تم نے ناسمجھی میں جب تمہیں شعور نہیں تھا کہ کیا کرنے جا رہے ہو، اس کا انجام کیا ہوگا، تو اس وقت تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف اور بھائیوں کے ساتھ۔ اب بھائی ایک دم پریشان ہو گئے کہ یہ بات تو یوسف کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اور ظاہر ہے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوں گے تو کچھ شباہت بھی تو بھائی کی محسوس ہوتی ہوگی نا، بات چیت سے بھی اور چہرے سے بھی، اور چہرے میں جو رونق تھی اور بے پناہ حسن تھا، تو ان کو کنفیوژن تو پہلے سے ہی تھی کہ یہ تو ہمارا بھائی لگ رہا ہے، لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈالا اللہ اس کو مصر میں عزیز بنا دے گا۔ لیکن جب یہ بات انہوں نے کہی تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ تو واقعی یوسف ہیں جو ہمارے بھائی ہیں۔ فوراً کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں، کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ حالانکہ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ میں یوسف ہوں یا نہیں ہوں، انہوں نے تو پوچھا تھا تم بتاؤ تم نے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن فوراً وہ حیران ہو گئے کہ یہ بات تو یوسف ہی جانتے ہیں، لہذا انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ یہ اس لیے اضافہ کر دیا تاکہ پتہ چلے یہ میں وہی والا یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا، اس نام کا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوں، وہ یوسف جس کا میں بھائی ہوں۔ وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں تواضع، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ انہ من یتقی ویصبر، اب موٹیویٹ کرنے کے لیے، بھائیوں کو دین پہ لانے کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ ایسا اچھا عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی بڑائی بیان کرنا کہ ہم نے تقوی اختیار کیا اور ہم نے صبر کیا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب کیا ہے کہ قاعدہ بیان کرنا کہ اللہ نے ہمیں تقوی کی توفیق بھی دی اور صبر کی توفیق بھی دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ہمیں کیسا نوازا ہے، اور تم نے تقوی اختیار نہیں کیا، صبر بھی نہیں کیا، جس کا نتیجہ تمہارے ساتھ کیا ظاہر ہوا۔ بھائی فوراً کہنے لگے تاللہ۔ اب دیکھیں حسد میں ایسا ہوتا ہے کہ جب جس سے آپ کو حسد ہوتا ہے نا، اس کو کسی نعمت میں آپ دیکھتے ہو تو اور جلنا شروع ہو جاتے ہو اور انکار کر دیتے ہو، کہ اور زیادہ آپ کو ایک تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہاں بھائیوں کے ساتھ جو معاملات ہو چکے تھے نا اللہ کی طرف سے، اس میں ان کی ایسی اصلاح ہو گئی تھی، اتنی ان کو عبرت ہو گئی تھی، کیونکہ تھے بہرحال پیغمبروں کی اولاد، تو ان کو عبرت ہو چکی تھی۔ اب یہاں ان میں حسد پیدا نہیں ہوا اور انہیں کوئی تنزیہ بات نہیں کی، بلکہ دو ٹوک لفظوں میں، واضح لفظوں میں اقرار کر لیا، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا۔ کہنے لگے تاللہ، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو حسد ہو اور آپ اس کے خلاف ساری زندگی لگے رہو، آپ ببانگ دہل اس کے منہ پہ اعلان کر دو خدا کی قسم تم اچھے ہو ہم برے ہیں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایسے حالات ہوئے کہ وہ مجبور ہو گئی یہ کہنے پر، اور کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم یقیناً گناہ گار تھے، ہم غلطی پر تھے۔ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، یوسف علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیں، ذرا بھی طنز نہیں کیا ایسے موقع پہ۔ وہ یہ کہہ سکتے تھے ہاں مان لیا نا، جیسے ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے، مان لیا نا تم نے، اب دیکھا نا، تو اور ٹارچر کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کو شرمندگی بہت ہو گئی ہے، کہ جس سے حسد تھا اسی کے سامنے اللہ کی قسمیں کھا کے سب بیک زبان ہو کے اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہم پر، آپ عمر میں چھوٹے لیکن اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا ان کی شرمندگی کو، تو یوسف علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اب یہ شرمندہ ہو رہے ہیں، اب ان کو خطرہ ہے کہ میں ان کو
ٹارچر کروں گا، میں ان کو تانے دوں گا یا میں ان کو سزا دوں گا، فوراً ان کی شرمندگی دور کرنے کے لیے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کے دن کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، بالکل ایسے ہو گیا جیسے منسیہ، جیسے میں بھول گیا ہوں یہ غم۔ یغفر اللہ لکم، رہا یہ کہ تم نے مجھے ستایا وہ تو بالکل معاف، اور ظاہر ہے اللہ کی بھی نافرمانی ہے نا، کسی باپ کو بیٹے میں جدائی کرنا، بھائی کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنا، تو اللہ سے بھی میں دعا کرتا ہوں یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی یہ صفت ہے کہ جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ جب میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، میرے دل میں رحم کا جذبہ ہے، تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے، لہذا یہاں بھی تم مایوس مت ہو، کیونکہ جو ارحم ہے، جو زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ کیسے معاف نہیں کرے گا تمہیں؟ جب میں مخلوق ہو کے معاف کر رہا ہوں تو اب اللہ کا خوف بھی مت رکھنا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری اس کرتے کو لے کر جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرا، اس کی نگاہیں لوٹ آئیں گی۔ یہ معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا کہ کرتے کو آنکھوں پہ ڈالنے سے اللہ نے بینائی واپس لوٹا دی۔ معجزے کی اور کرامت کی خوب سمجھ لیں، کوئی عقلی لاجک نہیں ہوتی۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، کرامت وہ ہوتی ہے جو غیر پیغمبر کے ہاتھ پہ، جیسے حضرت مریم، وہ پیغمبر نہیں تھیں مگر بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دے دیا، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور آج بھی بہت سارے بزرگان دین اور تاریخ میں بہت سارے بزرگ ایسے گزرے ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، جن کے ہاتھ پہ اللہ نے کرامتیں ظاہر کی ہیں۔ تو کرامت کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، بزرگ کے ارادے کا اس میں دخل نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ تو اس لیے یہ جو کرامت کا باب ہے نا، اس میں یہ اعتراض کرنا، یہ تہمتیں لگانا کہ یہ شرک ہے، بہت سی کتابیں ہیں نا ان میں کرامتیں لکھی ہوئی ہیں اہل اللہ کی، تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ من گھڑت قصے ہیں۔ تو من گھڑت قصہ تو وہ ہوتا ہے جس کی کوئی سند صحیح نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا تو من گھڑت قصہ کیسے ہو گیا؟ وہ اس کو کرامت سے تعبیر کریں گے۔ اور شرک اس لیے نہیں ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، بھائی اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا، مخلوق نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ معجزہ جب پیغمبر سے صادر ہوگا تو اس کے معجزے ہونے میں دو رائے نہیں ہوتی۔ جب کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے تو اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شیطانی کوئی تصرف یا کوئی جادو ہوتا ہے، ہم اس کو کرامت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص جس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے وہ سنت کا اتباع کرنے والا ہو، وہ لوگوں کو بدعتوں کی ترغیب نہ دے رہا ہو، کیونکہ کوئی گناہگار ہے اس کے ہاتھ پہ کوئی ایسی بات ظاہر ہوگی تو اس میں امکان ہے کوئی شیطانی تصرف نہ ہو۔ تو یہ ایک تفصیل ہے۔ یاتی بصیرہ، ان کی نگاہیں لوٹ آئیں گی، واتونی باہلکم اجمعین، اور پورے خاندان کو یہاں لے آؤ مصر میں۔ ولما فصلت اچھا یہ ہمارا رکوع یہاں کمپلیٹ ہو گیا۔ اب میں انشاءاللہ اس میں جو علمی نکات ہیں وہ مختصراً بیان کر دیتا ہوں اس کا خلاصے کے طور پر۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پورا زور لگا دیا تھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے کہ کسی طرح بنیامین کو لے کے جانا ہے، لیکن نا امید ہو کے آپس میں پھر سرگوشیاں کرنے لگے۔ اور بڑے نے کہا کہ تم سب جاؤ اور میں یہیں رہوں گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بڑوں کا احترام تھا، آج بڑے بھائی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ بڑے نے کہا نا کہ میں ابا کو چہرہ نہیں دکھا سکتا، تم لوگ جاؤ۔ آج اگر کوئی بڑا ایسی بات کرتا تو چھوٹے کیا کہتے، تو ہمارا باپ ہے، تو جائے گا، میں یہاں رہوں گا۔ یعنی آج جو سوسائٹی میں چل رہا ہے نا وہ یہ چل رہا ہے کہ بڑے اور چھوٹے کی ویلیو بالکل ختم ہو گئی ہے۔ تو اس زمانے میں اتنی بات تھی کہ بڑے نے جب کہا کہ میں یہاں رہوں گا تم واپس جاؤ تو باقیوں نے اطاعت کی اور چلے گئے واپس۔ آج ہماری سوسائٹی میں بڑے بھائی کا، بڑی بہن کا کوئی اس طرح کا ادب نہیں ہے، نہ چھوٹا بھائی بڑی بہن کو مانتا ہے، نہ بڑے بھائی کو مانتا ہے، نہ چھوٹی بہن بڑے بھائی کو مانتی ہے، نہ بڑی بہن کو مانتی ہے۔ تو یہ بھی ہماری سوسائٹی تباہ بربادی کی طرف جا رہی ہے، وہ مغربی کلچر جو ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے۔ تو بڑے نے کہا، ظاہر ہے چھوٹوں کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی کہ تجھے ابا کے سامنے، ان کے چہرہ کے سامنے آتے ہوئے اگر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو ہم بھی تو اسی مٹی کے بنے ہیں نا، ہمیں بھی تو شرم آ رہی ہے۔ تو پھڈا ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک کہتا میں نہیں جاؤں گا تو جا، دوسرا کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا تو جا، لیکن ایسا کوئی پھڈا نہیں ہوا۔ بڑا تھا تو مجبور تھے سب اس کی بات ماننے پر کہ بھئی بڑے نے آرڈر کیا ہے تو چھوٹے جائیں گے۔ اس سے اس قوم کے خاندانی ہونے کا اور جو
ایک سوسائٹی میں بڑوں کا احترام تھا، اس کا بھی بہرحال ایک پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے جب وہ بیٹے آئے اور انہوں نے کہا بنیامین نے چوری کی اور پکڑ لیا اس کو وہیں پر، تو یعقوب علیہ السلام نے سنتے ہی کہہ دیا بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے کوئی بات گھڑ لی ہے۔ دیکھیں یہاں یعقوب علیہ السلام کا یہ کلام درست نہیں تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ اجتہادی غلطی تو تھی نا، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سمجھے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے کیا ہے، وہاں تو بالکل یہی جملہ کہا تھا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہاں بھی یہی کہا، لیکن وہاں یعقوب علیہ السلام کی بات 100% درست تھی، یہاں یعقوب علیہ السلام سے خطا ہو رہی تھی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اجتہادی خطا پیغمبروں سے ہو سکتی ہے، لیکن میں نے بار بار بتایا کہ اللہ پیغمبر کو اجتہادی خطا پہ قائم رکھتے نہیں ہیں، اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ اور ایک عام مجتہد سے اور عالم سے جب اجتہادی خطا ہوتی ہے تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ خطا پر باقی رہیں قیامت تک، موت تک۔ تیسری بات یہ کہ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس کوئی مضبوط دلیل تو نہیں تھی نا ان کے غلط ہونے پر۔ اس بات کا بھی تو امکان تھا کہ بیٹے صحیح کہہ رہے ہیں اور بنیامین کو واقعی رکھ لیا گیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بغیر دلیل کے محض یہ سوچ کر کہ جیسے یوسف کو انہوں نے مجھ سے دور کیا ہے اور اس میں یہ جھوٹے تھے یا یہ حسد کا شکار ہیں، تو یہاں بھی یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اس کی 100% دلیل تو نہیں تھے نا یعقوب علیہ السلام کے پاس، قرائن تھے، تو قرائن کی بیس پر یقینی فیصلہ کیسے کر دیا؟ دیکھیں اتنی بات تو ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ تم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے، تو یہ قرائن کو دیکھ کے کہا نا، اتنے مضبوط قرائن، ایک ہوتی ہے دلیل، ایک ہوتی ہے قرائن۔ دلیل اور قرائن میں فرق ہوتا ہے۔ دلیل کا مطلب جس کا انکار ممکن نہ ہو، اور قرائن کا مطلب سیاق و سباق اور پورا ماحول سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، اس کو قرائن کہتے ہیں۔ قرائن کا انکار ممکن ہے، دلیل کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسے آپ کے کسی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ چور ہے، اب وہ آپ کے کمرے میں آیا اور گھڑی غائب ہو گئی، تو قرائن یہی کہتے ہیں کہ اسی نے چوری کی ہوگی، لیکن دلیل سے ثابت نہیں ہے، تو دلیل کا انکار نہیں ہو سکتا، قرائن کا انکار ہو سکتا ہے۔ تو جب قرائن تھے، یقینی دلیل یعقوب علیہ السلام کے پاس نہیں تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے یقینی طور پہ کیسے کہہ دیا کہ تم نے ایک معاملہ گڑھا ہے؟ اس کا جواب علماء نے دیا ہے۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے دل میں عین ممکن ہے یہ بات ہو کہ اس میں امکان ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہوں، لیکن ایسے موقع پہ باپ اور بیٹوں کا جو رشتہ ہوتا ہے، بیٹوں کو سمجھانے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے، کیونکہ آگے باپ نے ان کو کہنا تھا کہ بنیامین کو تلاش کرو، ایسے موقع پہ اگر وہ تردد کے ساتھ کہتے تو بیٹے یہ سمجھ لیتے کہ ابا کو یقین ہو گیا ہے ہمارے سچے ہونے پر، لہذا اب ہمیں دوبارہ تلاش کرنے کی بنیامین کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے ایسے موقع پہ جزم کے ساتھ کہا، اور ایسے موقع پہ جزم کے ساتھ کہنا ہی موٹیویشن کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ جھوٹ نہیں کہلاتا۔ جیسے آپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہو اور سمجھاتے ہوئے آپ کو غالب گمانے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، تو آپ اس کو یقینی طور پر کہتے کہ تم نے یہ کام کیا ہے، تاکہ وہ اقرار کر لے اور پھر توبہ کرے۔ وہ تو باپ اور بیٹوں کا جو رشتہ ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا انویسٹیگیشن میں کسی کو پکڑا جاتا ہے، 99.9% کسی شخص کے بارے میں یہ امید ہے کہ اس نے چوری کی ہے، 0.01% یہ چانس ہے کہ شاید نہیں کی ہے۔ تو ایسے موقع پہ پولیس یہ نہیں کہتی کہ ایسا لگتا ہے کہ تم نے چوری کی ہے، وہ پولیس کہے گی بھائی تم نے چوری کی ہے، تاکہ کانفیڈنس کے ساتھ جب اس سے کہیں تو وہ اقرار کر لے۔ تو ایسے موقع پہ یہ جو بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ باپ اپنے بیٹے کو ایسے موقع پہ کہہ سکتا ہے، تاکہ بیٹے کو ایک ندامت ہو اور اس کے دل میں ذرا سا بھی تردد ہونا تو وہ اس پر، تاکہ پھر وہ تلاش کر سکے۔ اگر یعقوب علیہ السلام ایسے کہہ دیتے کہ ہو سکتا ہے تم سچ کہہ رہے ہو سکتا ہے جھوٹ کہہ رہے ہو، تو بیٹے سمجھ جاتے کہ ابا مطمئن ہو گئے، آگے پھر وہ تلاش نہ کرتے دوبارہ بنیامین کو۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے۔ اور تیسری ایک نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہاں بھی یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، کس قدر صبر ہے، یعنی اس سے زیادہ صبر کی کوئی مثال ہمیں ملتی نہیں ہے۔ آج دیکھیں غموں میں پریشانیوں میں کیسے چیزیں اٹھاڑ کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، ٹینشن ہوتی ہے نا، دیواروں سے برتن توڑ رہے ہیں اور سر مار رہے ہیں دیواروں پہ، اور اس کو ایک فیشن سمجھ لیا گیا ہے، فیشن سمجھا جاتا ہے اس کو، کہ کوئی پریشانی آئی تو 2 فٹ اچھل رہا ہے اور چیخ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، سر مار رہا ہے دیواروں سے اور گولیاں کھا رہا ہے اور خودکشی کر رہا ہے۔ یہ جنگلی اور جاہل لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ پیغمبروں کی سیرت اور دین اس آپ سے کیا چاہتا ہے، وہ سیرت ہی ہے
کہ بھائی آپ کے اختیار میں کیا ہے. یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا دوسرا بیٹا بھی گم گیا تو میں کر کیا سکتا ہوں, کچھ بھی نہیں کرتا. ہاں کچھ کر سکتے ہیں تو اس میں کمی نہ کریں. آج کر بہت کچھ سکتے ہیں, وہ کر نہیں رہے ہوتے, چیخنا چلانا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کوئی چیخو پکار نہیں مچائی, یہ دیکھا میں کر کیا سکتا ہوں. جب غور کیا تو بھائی میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, صبر ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز کہ اپنے غم کو اللہ